الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام، معزز منصفین عزام، گرامی قدر سامعین، میں آج جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے مادری علم کے حقوق اور طلباء فضلاء کی ذمہ داریاں۔ محترم حاضرین، دنیا میں انسان بہت سے رشتوں سے وابستہ ہوتا ہے، کسی کا تعلق خاندان سے، کسی کا قبیلے سے، کسی کا وطن سے، لیکن ایک تعلق ایسا بھی ہوتا ہے جو انسان کو صرف نام نہیں دیتا، مقام دیتا ہے، صرف تعلیم نہیں دیتا، شخصیت دیتا ہے، صرف الفاظ نہیں دیتا، کردار دیتا ہے، اور وہ تعلق ہے اپنی مادری علمی سے تعلق۔ مادری علمی وہ مقدس آستانہ ہے جہاں خوابوں کو تعبیر ملتی ہے، یہ وہ چراغ گاہ ہے جہاں جہالت کے اندھیرے مٹتے ہیں، یہ وہ مقدس فضا ہے جہاں ادب جھکتا ہے، اخلاق مہکتا ہے اور کردار سنورتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، جو ادارہ ہمیں قرآن پڑھائے، جو ہمیں سنت سکھائے، جو ہمیں بزرگوں کے نقش قدم سے روشناس کرے، جو ہمیں دین کی خدمت کا جذبہ دے، جو ہمیں قوم کا رہنما بنائے، اس ادارے کے حقوق معمولی نہیں ہو سکتے۔ یہ مدرسے ہیں جن سے اجالا ملا ہمیں، جینے کا ایک باوقار حوصلہ ملا ہمیں۔ میرے عزیز دوستو، آج اگر ہم بولنا جانتے ہیں تو اسی مادری علمی کی بدولت، آج اگر ہم دین کا شعور رکھتے ہیں تو اسی مادری علمی کی بدولت، آج اگر ہمارے سروں پر عزت کی دستار ہے تو اسی مادری علمی کی بدولت۔ لہذا وفا بھی ہم پر لازم ہے، ادب بھی ہم پر لازم ہے، خدمت بھی ہم پر لازم ہے۔ سامعین مکرم، مادری علمی کا پہلا حق یہ ہے اس کے ساتھ محبت و خلوص والا تعلق بنایا جائے۔ یاد رکھیے، صرف زبانی محبت کافی نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اپنے ادارے کو اپنا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے فائدے میں خوش ہونا، اس کے نقصان پر تڑپنا ضروری ہے۔ جو طالب علم اپنے ادارے سے مخلص ہوتا ہے وہ کبھی اپنے ادارے کی بدنامی کا سبب نہیں بنتا۔ سامعین مکرم، مادری علمی کا نام روشن کرنا بھی مادری علمی کا حق، جبکہ طلباء فضلاء کی ذمہ داری ہے جہاں جائیں اپنے اخلاق اور کردار سے ادارے کا تعارف بنے۔ لوگ لباس سے پہلے اخلاق دیکھتے ہیں، لوگ تقریر سے پہلے کردار پر رکھتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم جھوٹ بولے تو انگلی مدرسے پر اٹھتی ہے، اگر ایک فاضل اچھا اخلاق دکھائے تو عزت بھی ادارے کو ملتی ہے۔ کردار اگر روشن ہو تو پہچان بن جاتی ہے، اولاد نہیں نسبت بھی انسان بن جاتی ہے۔ ارباب علم و دانش، مادری علمی کے اساتذہ کرام سے تعلق قائم رکھنا بھی مادری علمی کا حق، جبکہ طلباء فضلاء کی ذمہ داری ہے۔ یہی اساتذہ تھے جنہوں نے اپنی نیندیں قربان کی، یہی وہ محسن تھے جنہوں نے ہماری اصلاح کی، کبھی ڈانٹا تو سنوارنے کے لیے، کبھی روکا تو برائی سے بچانے کے لیے۔ لہٰذا فراغت کے بعد اپنی مادری علمی کے اساتذہ کرام کو بھول جانا یہ بے وفائی ہے۔ اپنے اساتذہ سے رابطہ قائم رکھنا، ان سے دعا لینا، ان کی خدمت کرنا، یہی سعادت ہے۔ سامعین مکرم، مادری علمی کی عظمت کا دفاع کرنا بھی مادری علمی کا حق، جبکہ طلباء فضلاء کی ذمہ داری ہے اگر کوئی ادارے پر انگلی اٹھائے تو دلیل سے جواب دو، اگر کوئی بدگمانی پھیلائے تو حکمت سے دفاع کرو۔ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے چراغ روشن کیے، یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے امت کو علماء، خطباء، مفسرین اور قائدین عطا کیے۔ آخر میں یہ کہوں گا، وفا کے پھول جو اپنے چمن میں ہوتے ہیں، وفا کے پھول جو اپنے چمن میں ہوتے ہیں، وہی لوگ وقت کے سینے میں ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔